أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات تھی۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم سورہ الکہف شروع کریں گے، اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، سورہ الکہف جو ہے ہماری عملی زندگی کو، عقائد کو، مسائل کو، نظریات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر ہم نے دیکھا بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے سبق تھے سیکھنے کے لیے، اس طرح سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سیکھنے کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، ہمارے عقائد کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اگر اس کو آپ پابندی کے ساتھ ہی پوری سورہ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے آپ کی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور بہت ساری نظریاتی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ اب یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ قریش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 9 بڑے بڑے معجزات، نشانیاں لے کر آئے، تو کیا انہوں نے مان لیا؟ پھر بھی نہیں مانا۔ وہ ڈھیٹ ہے، جنہوں نے ڈھیٹ بننا ہو، ضدی بننا ہو، وہ نہیں مانتے اتنی بڑی کھلی نشانیاں لے کر آ جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے معجزات کیا اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ پہلا معجزہ آپ کو یاد ہے، عصا، یعنی عصا کا سانپ اور اژدہا بن جانا۔ دوسرا معجزہ ید بیضا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ جب اپنے بغل میں لیتے تھے، باہر نکالتے تھے کہ وہ ایک چمکدار روشن ستارے کی طرح بن جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ کہ فرعون نے پورے جادوگروں کو جمع کیا پوری سلطنت کے، اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا، وہ سارے شکست کھا گئے۔ اور چوتھا معجزہ جو ہے طوفان، قحط پڑا، اس قحط کے اندر بنی اسرائیل والے بچ گئے، فرعون کی قوم والے ہلاک ہوئے۔ اور پانچواں معجزہ جو تھا وہ طوفان، شدید طوفان ہے، اللہ نے سورہ اعراف کے اندر یہ سارے بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ اس طوفان میں بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون کی قوم کے لوگ جو ہے غرق ہوئے۔ چھٹا معجزہ خون، یعنی ہر چیز کے اندر خون ہی خون تھا، پورا پانی خون بن جاتا تھا، وہ پینے کے قابل نہیں رہتے تھے، گلاس بھرتے وہ خون بن جاتا۔ ساتواں معجزہ کہ ٹڈی دل، یہ جو لشکر ٹڈیاں جو آتی ہیں وہ چٹ کر جاتے تھے ان کی فصلیں، اور وہ ان کو ہوتا ہی نہیں تھا کوئی۔ اور آٹھواں معجزہ جوئیں پڑ گئی ان کے پورے جسم کے اندر، اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ اور نواں معجزہ جو ہے مینڈک، اللہ نے ان کی جگہ جگہ بستروں میں، برتنوں میں، کھانے میں، ہر جگہ مینڈک پتھروا دی۔ اور یہ ایسی عجیب قوم تھی کہ ہر معجزے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرتی کہ اب اپنے اللہ سے کہہ دیں، اب ہم مان جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا فرماتے، اور وہ تکلیف ختم ہو جاتی، وہ پھر انکار کرتے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد، قریش کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا رویہ بھی یہی ہے، تمہارے سامنے بھی اگر پچھلے ہم پڑھا نا پچھلی چند آیتوں سے پہلے، قریش نے کہا کہ اگر آپ جو ہے سیدھے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لا کر ہمیں دکھا دیں تو ہم پھر بھی نہیں ماننے والے۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے جب ارادہ کر لیا ہے تو پھر تم نہیں ماننے والے۔ فرمایا کہ دیکھیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ اب بنی اسرائیل مدینے کے اندر موجود تھے، جو یہود کی قوم تھی وہ انہی کی نسل چلی آ رہی تھی۔ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، کہ جب بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ فرعون کہنے لگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر مماثلت ہے، تو قریش بھی یہی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لگتا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ اس لیے وہ پوری سٹوری، اس لیے میں نے عرض کیا نا قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، کیونکہ مماثلت بہت زیادہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کہانی سے اور ان کی کہانی سے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ وہ غلطیاں جو کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں اگر تم کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا، تو اگر بچنا ہے تو ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقد علمت فرعون سے کہ تو یقیناً اس بات کو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء جو نازل کیا گیا ہے، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب سے، بصائر وہ بڑی بصیرت کی باتیں ہیں، معمولی باتیں نہیں ہیں، اس میں بڑی سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، جیسا اس نے کہا تھا نا میں گمان کرتا ہوں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنی بصیرت کی باتیں ہونے کے باوجود تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، تو میں تو گمان کرتا ہوں، یا فرعون مسحورا، کہ اے فرعون اب تو ہلاک ہونے والا ہے، اب تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اس سرزمین سے، یعنی ان کو نکال دے، مصر سے ویسے ہی نکال دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو پھر ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو غرق کر دیا۔ یہ بھی معجزہ ہے اصل میں فرعون معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھی معجزہ ہے کہ جو لوگ سمندر سے نکلے تو جب تک ان کی پوری فوج نکل نہیں گئی ایک ایک بندہ بھی، اس وقت تک وہ پانی راستہ بنا رہا، اور جب فرعون اور اس کی پوری فوج جو ہے اس کے اندر آ گئی تو اللہ نے اس کو ملا دیا، غرق کر دیا۔ فرمایا جو فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم اس کو بھی غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ جو اس کے ساتھ تھے، جمیعہ سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، اب تو اس زمین میں آرام سے رہو، یعنی یہ پورا مصر ان کا ہو گیا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوتا ہے مصر میں، پہلے تو کئی سو برس غلام بنے رہے، اس کے بعد پھر عروج کا دور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جاری رہا، اور پھر بعد کے زمانوں میں زوال آیا۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم سکون اور اطمینان سے اس سرزمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت آئے گی، یعنی اس سکون میں بھول نہ جانا کہ آخرت نہیں ہے، آخرت میں ہم تم سب کو پھر لپیٹ کر اکٹھے کر لیں گے، جمع کر لیں گے، پھر وہاں پہ فائنل حساب ہوگا۔ اس لیے اب جب آرام تمہیں ملا ہے، سکون ملا ہے، عروج ملا ہے، اس میں آخرت کو مت بھولنا کہ اصل میں آخرت ہی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، فرمایا اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ نازل ہی حق کے ساتھ ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں پوری اس کی اللہ نے فرشتوں کی فوج مقرر کر رکھی تھی تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ یا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جنت کی بات سنائیں اور جہنم سے خبردار کریں، آپ کا منصب یہ ہے۔ باقی لوگ بدلتے ہیں نہیں بدلتے، یہ فرمایا یہ ہمارا کام، دلوں کی دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، فرمایا ہم نے یہ قرآن جو ہے آپ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل کیا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں۔
تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے میں ان پر کوئی اثر ہونا شروع ہو جائے، یعنی اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ پورے قرآن کو الف لام میم سے لے کر آخر تک ایک ہی دفعہ نازل فرما دیتے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی، انسانوں پہ شفقت اور رحمت تھی کہ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا تاکہ شاید انسانوں کو سمجھ آ جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم اسی طرح ہم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا۔ قُلْ آمِنُوا بِي أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، فرمایا اب آپ ان سے کہہ دیں، قریش سے باقی سب سے کہہ دیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے علم دیا، یعنی تورات اور زبور اور انجیل دی، اور جنہوں نے صحیح طور پر اس کو پڑھا، اذا یتلی علیہم، اب جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل کتاب کے صالح لوگ تھے، اہل کتاب کے وہ لوگ تھے جو قرآن پر ایمان لے آئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سمجھا کہ آپ واقعتاً نبی ہیں، اور وہی نبی ہے جن کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ اچھا وہ کیوں اس پر گر پڑتے تھے اور کیوں اتنی وہ خشیت کرتے تھے؟ کیونکہ اپنی کتابوں میں مسلسل پڑھتے چلے آ رہے تھے، ایک آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی، اور اس کے انتظار میں تھے۔ ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے یہ اس نبی کا ظہور فرما دیا اور وہ کتاب نازل ہو گئی۔ فرمایا وہ جب یہ دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، پھر ساتھ وہ یہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا رب جو ہے وہ تو ہر خامی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ جو ہے پورا ہو کے رہا اور پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہمارے رب نے یہ وعدہ پورا فرما دیا تو ہمارے ساتھ جو جنت کا وعدہ ہے وہ بھی تو پورا کرے گا، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا، اللہ جنت کا وعدہ بھی پورا فرمائے گا۔ اور جب یہ دل میں آتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، پھر دوبارہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے۔ وَيَخِرُّونَ، گر پڑتے تھے، لِلْأَذْقَانِ، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ، روتے ہوئے، شکرانے کے آنسو کہ یا اللہ تو نے ہمارے سامنے نازل فرمایا، اور طلب کے آنسو کہ یا اللہ تو ہمیں جس طرح یہ ہماری تو نے خوشخبری خوشین کو اس ہماری آنکھوں کے سامنے سچ فرما دی، تو آخرت میں بھی جنت کو سچ فرما دینا، تیرا وعدہ وہاں بھی پورا ہوگا۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا قرآن ان کے خشوع میں اضافہ ہی کرتا ہے، کمی نہیں کرتی۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ ہر مومن کی نشانی ہونی چاہیے۔ اگر قرآن مجید کا پڑھنا اس خشوع میں اضافہ نہیں کرتا تو پھر اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہے، میرے سمجھنے میں کمی ہے، یا اللہ تیرے کلام میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اپنے پڑھنے اور اپنے سمجھنے کی اس میں اضافہ کریں، اس کو بہتر بنائے۔ جس سے نماز ہے نا، نماز کے اثرات ہیں کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برائی سے روک دیتی ہے، نہیں روکتی تو نماز کو بہتر کرے، یعنی اس دوا کو بہتر کرے تاکہ دوا اپنا اثر چھوڑے۔ اس سے قرآن خشوع میں اضافہ کرنا چاہیے، خشیت میں اضافہ ہونا چاہیے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، نرمی پیدا ہونی چاہیے، اور انسان بے اختیار اللہ کی آیت سن کر سجدے میں گر پڑے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی، اس سے قریب بھی ہم نہیں جا رہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگے انسان، اللہ کے آگے جھولی پھیلائے کہ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، بعد میں سجدہ کر لیجیے گا۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، فرمایا کہ ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکاریں یا رحمان کہہ کے بلائیں۔ ایما تدعو، تم جس بھی نام سے پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی تو کہا یا اللہ یا رحمان۔ اب رحمان کے نام سے زیادہ واقفیت نہیں تھی اہل مکہ کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قریش نے کہا یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ یہاں پہ لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے واقف تھے، یہاں پہ لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو آپ نے کٹوا دیا۔ تو رحمان کے نام سے واقف میں تھے، جب انہوں نے حضور نے کہا یا اللہ یا رحمان، تو قریش نے مشہور کر دیا یہ تو دو خداؤں کو مانتے ہیں، یہ پکار رہے ہیں یا اللہ یا دو خداؤں کو، ہمیں ایک ہی خدا کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ جواب دیا یہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تم اس کو جس بھی نام سے پکارو، اللہ ایک ہی ہے، تنہا ہے،
اس کے بے شمار نام ہیں اور سارے اسی اچھے نام اسی کے ہیں. فرمایا تم جس کو بھی پکارو گے اسی ایک اللہ کو پکارو گے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت. فرمایا آپ اپنی نماز میں تلاوت کو نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے کریں اور نہ بہت زیادہ کم آواز سے کریں. وابتغی بین ذلک سبیلا. اور ان دونوں کے درمیان کی آواز رکھیں اعتدال کے ساتھ. اصل میں تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے لیے ہے، جو کہ یہاں پہ بصلاتک آپ کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نماز تہجد کی نماز تھی. تو تہجد کی نماز میں فرمایا کہ نہ تو زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کریں اور نہ بہت ہی منہ کے اندر درمیانی آواز ہونی چاہیے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر تو بالکل خاموش پڑھ رہے تھے، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور عمر فاروق اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. آپ نے بعد میں پوچھا سیدنا ابو بکر سے کہ تم خاموش کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ نے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا وہ میری خاموشی کو جانتا ہے، وہ میری خاموشی کو بھی سنتا ہے. اور عمر فاروق نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان حملے کر رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. آپ نے دونوں نے ٹھیک ہے، لیکن دونوں تم ذرا اپنی آواز کم کر دو، اور حضرت ابو بکر سے کہا تم ذرا اپنی آواز تھوڑی سی زیادہ کر دو. تو خاص طور پر تہجد کی نماز میں انسان کو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود اس کے کان اس کو سنیں. فرمایا تو اس لیے درمیانی آواز سے پڑھے. تو یہ خاص جو نماز ہے اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کے یہ آداب میں ہے کہ تہجد میں انسان جب بالکل تنہا ہوتا ہے، اگر تہجد آپ ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ کچھ سونے والے موجود ہیں تو پھر آہستہ پڑھیں تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے. یعنی دوسرے کے آرام کا ہمارا دین بڑا خیال رکھتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر، صحیح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو سیدہ عائشہ لیٹی ہوتی تھی، اپنی جوتی کو اٹھا کر بغل میں دبا کر باہر نکل کہ سیدہ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. حالانکہ تہجد انہوں پڑھنی ہوتی تھی لیکن وہ بعد میں اٹھتی تھی، ذرا تھوڑی کم پڑھ لیتی تھی کہ کہیں میرے اٹھنے سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے. تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جہاں کہیں دوسرے لوگ موجود ہوں تو قرآن کو بھی آہستہ پڑھا جائے، نماز کو بھی آہستہ پڑھا جائے تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑے. یہ سب سے پہلے ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. آپ ان کو فرما دیجئے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لم يتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور جس نے اپنی بادشاہت میں سلطنت میں کسی کو شریک نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور جس کو کسی کمزوری میں کسی مددگار کی حاجت نہیں، کوئی کمزوری ہوتی نہیں، کوئی عیب اور کمی ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور سب سے بڑھ کر اس کی کبریائی بیان کرتے رہو. اب دیکھیں سورہ کا آغاز بھی توحید سے ہوا تھا اور سورہ کا اختتام بھی توحید پہ ہو رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ توحید وہ بنیادی پلر ہے اسلام کا جس کے ارد گرد سارے عقائد گھومتے ہیں. اگر اس میں کوئی کمی آ گئی، کوئی خامی آ گئی، کوئی نقص آ گیا تو باقی پلر جتنے بھی مضبوط ہوں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے. یہ پلر بنیاد ہل جائے تو عمارت گر جاتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہم سورہ الکہف شروع کریں گے. اس میں میں نے عرض کیا کہ بے شمار اسباق ہیں سورہ الکہف میں، اس میں ذرا تھوڑی پابندی کی کوشش فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.